اگر آپ عالم کا معنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ مدرسے میں جا کے میں 8 سال پڑھوں گا تب ہی جو ہے مجھے عالم کہا جائے گا، تو ویسا عالم ہر آدمی نہیں بنتا۔ لیکن جو ہے علم کا حاصل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ، ہر کوئی تصوب آگا، چھوٹا بڑا، مرد عورت، جوان بوڑھا بچہ، سب لوگ اس کے اندر آتے، سب کو علم حاصل کرنا، سمجھے؟ سب لوگ علم حاصل کرنا۔ اب سب لوگ جا کر کے مدرسے میں جوائن ہو جائیں گے، ہوتے جا کے سب نہیں، ہم ایک دو بچے ہمارے گھر سے 2 بچوں کو لے جا کر کے مدرسے میں شریک کرتے، اب میں جا کر کے مدرسے میں شریک نہیں ہوتا، تو بہرحال مدرسے میں شریک ہونے کی ایک عمر رہتی ہے۔ بچپن میں جو ہے بچے کو لے آ کر کے ڈال دی اور 8-10 سال پڑھ کر کے جو ہے حافظ عالم بنتے ہیں، مدرسے سے باہر آتا اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، لیکن جو ہے اب اس کچھ علم حاصل کرنا ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں، ہر ایک کو علم حاصل کرنا ہے، کم از کم حلال اور حرام کا صحیح اور غلط کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کا علم جو ہے ہر ایک کو ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اسی جو ہے سلسلے میں یہ جو ہے یہاں پر ہم نے پروگرام رکھا ہے، اور جو علماء ہوتے ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ عالم جو ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، بھائی یہ کرنا گناہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کا علم آپ کو ہے، تب آپ کو اللہ کا خوف آپ کے دل میں آئے گا۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ کام کرنا گناہ ہے، یہ کام کرنا برا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا قیامت کے دن مجھے سزا دینے والا ہے اس عمل کے اوپر، معلوم ہی نہیں ہے اس کو، تو وہ کیسا ڈری گا؟ اللہ کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ ڈر تبھی آئے گا، اسی وقت اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، تقویٰ پیدا ہوگا، جب وہ علم حاصل کرے گا۔ اسی لیے جو ہے علم کے لیے جو ہے زور دیا جاتا ہے، اور علم حاصل کریں گے آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، خیر کا معاملہ کریں گے۔ ہر برائی کو کرنے سے پہلے آدمی رک جائے گا کہ میں نے یہ علم حاصل کیا ہے کہ یہ کام برا کام ہے، یہ غلط ہے، یہ نیکی کا کام ہے، اس پہ یہ کام کرنے سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے، اللہ اس سے خوش ہوں گا، اللہ میرے سے راضی ہو جائے گا، تو وہ نیکی کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھے گا اور برائی سے رکنے کی کوشش کرے گا اور رکے گا۔ اگر علم آپ کے اندر ہے، علم نہیں ہے تو نہ آدمی نیکی کی طرف آتا، نہ جو ہے برائی سے رکتا۔ اسی لیے آج علم نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ مسجدوں کو نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے، نماز سے دور ہے، کیوں؟ علم نہیں ہے، نماز کی اہمیت اس کے دل ذہن کے اندر نہیں بیٹھی، نماز کے تعلق سے اس کو علم نہیں ہے کہ نماز کا کیا مقام اور کیا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، نہیں معلوم، اس لیے نماز کو نہیں آتا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھنے سے اور بردباری عقل اور صبر سے آتی ہے، علم سیکھنے سے اور بردباری عقل و صبر سے آتی ہے، یعنی علم کیا ہے؟ سیکھنے سے آتا، آپ سیکھیں گے نہیں تو علم نہیں آتا ہونے سے، علم کے لیے سیکھنا پڑتا، وقت نکالنا پڑتا، آنا پڑتا۔ زندگی کے ساتھ جو ہمارے جو معاملات لگے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ لگے ہوئے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہمارا کھانا پینا، یہ کھانے پینے کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کہ بھائی کھانا پینا، میرا پیٹ بھر جائے، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے، میرے گھر والے اچھے رہیں، یہی نا ہماری بھاگ دوڑ ہو رہی دنیا کی جو ہے حاصل کرنے کی ہماری کوشش۔ تو یہ تو مقدر میں تمہارے لکھا ہوا ہے، یہ رزق کا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پہ لے رکھا ہے۔ آپ کو بھوکا نہیں مارے گا کبھی بھی، اللہ بھوکا نہیں مارے گا۔ ہر ایک پہاڑ چٹانوں کے اندر موجود کیڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں، سمندر کے اندر مچھلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزی ضرور دے گا، اس کے پیچھے پڑھ کے ہم یہ دنیا اور آخرت کو ہم برباد نہیں کرنا۔ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے علم کا حاصل کرنا، جب علم حاصل کریں گے تو جو ہے پھر عمل آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے علم کی فضیلت جو ہے عبادت سے زیادہ ہے، علم کی فضیلت کیا ہے؟ عبادت سے زیادہ ہے۔ چاہے کہ
وہ بنیادی علم ہو، یعنی بنیادی علم، بیسک علم تو بھی انسان کو جو ہے آنا کم از کم. اور ایک آدمی عالم ہے، یعنی علم حاصل کرنا. عالم بولے تو وہ مدرسے میں پڑھنے والا عالم ہی بول کے نہیں ہے، جس کے پاس علم ہے. علم کے ساتھ جو آدمی عبادت کرتا ہے، بغیر علم کی عبادت کرنے والا اس کے سامنے، یعنی علم کے ساتھ جو عبادت کرتا وہ شخص افضل ہے بغیر علم کی عبادت کرنے کو. بغیر علم کے آگے کھڑے گیا، وہ کھڑے کے نماز میں کیا پڑھنا بھی نہیں معلوم، جھکے تو رکوع میں کیا پڑھنا نہیں معلوم، سجدے میں کیا پڑھنا نہیں. چھوٹے بچے کی طرح. چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، مسجد میں آ کے بڑے آدمی کے سامنے یا تو باپ کے ساتھ یا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ آ کر کے کھڑے تھا، وہ جھک رہا تو جھک رہا، اٹھ رہا تو اٹھ رہا. بچے کو معلوم نہیں، اس کو سکھایا نہیں گیا. ابھی آج ایک بڑا آدمی بھی آپ لوگ دیکھیں اور کریں، اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کے اندر، اپنے سینے کے اندر علم کو ٹٹولے دھونے. میں آ کے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی قسم حقیقت میں نماز میں مجھے کیا پڑھنا ہے معلوم. مجھے آ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، کھڑے رہا ہوں، چھپ رہا ہوں، کیا سورہ فاتحہ میری صحیح ہے؟ کیا میں رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھ رہا ہوں وہ صحیح پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا ہوں؟ سجدے میں جو تسبیح پڑھنا وہ صحیح پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ نہیں معلوم. اور علم حاصل کرنے کے لیے شرم محسوس کرتے ہیں. شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت سے زیادہ ہے، اور دین میں سب سے بہتر عمل تقوی اور پرہیزگاری ہے. دین میں بہتر عمل یعنی اچھا عمل دین کے اندر کیا ہے؟ وہ تقوی اور پرہیزگاری. تقوی بولے تو اللہ کا ڈر پیدا کرنا، یہ بہتر عمل سب سے. کیونکہ جب اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو اب ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے. سمجھ رہے بابا؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میرے کو بیچ میں رکھ کے پوچھنا. میں یہ بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ درس ہے سمجھانے کے لیے. بیچ میں سمجھ میں نہیں آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، لیکن جو ہے پورا دھیان کے ساتھ سنو. یہ جو ہے ایک گولڈن ورڈس سمجھیے، سنہری الفاظ، گولڈن ورڈس جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں. ہماری آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ باتیں جو ہے بتائی جائیں. اس سے پہلے کہ ہمارا درس شروع ہو، یہ علم کی فضیلت آپ کے سامنے جو ہے میں رکھ رہا ہوں. اسی طرح سے علم کی تلاش میں اگر آپ نکلیں گے، علم کی تلاش میں نکلنا گویا کہ جنت کے راستے پر چلنا ہے. علم کی تلاش میں اب آپ لوگ یہاں پہ آئے، کہے کے واسطے آئے؟ کیا واسطے آئے بابا؟ بول بولتے علم حاصل کرنے کے لیے. علم حاصل کرنا، علم کو تلاش کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ آئے. دوسرا مقصد ہے، دوسرا کوئی مقصد ہے نہیں ہے. آ رہے ہیں آپ تو دل کے اندر نیت یہی رکھو کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے. دوسرا ہمارا مقصد نہیں ہے، دوسرا مقصد نہیں ہے. یہ ذہن کے اندر اس بات کو مت آنے دو کہ یہاں پر کھانے کا بھی انتظام ہے. کھانا کچھ نہیں، ہم دینے والے نہیں، کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ. کبھی بھی اگر آئیں گے آپ تو وہ کسی بھی آج کی بات نہیں، ہمیشہ دینی مجلس میں جب بلایا جاتا ہے تو آپ جو ہے صرف دین کا علم حاصل کرنے کی نیت سے آ کر کے بیٹھیں گے تو اس پر اجر و ثواب ہوگا. کھانے کی نیت سے اگر آ کر کے بیٹھا تو بیٹھتا اس کو علم بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، لیکن جو ثواب ہے، ثواب کیسا ملتا ہے؟ نیتوں پہ ملتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا در و مدار نیتوں پہ ہے. وہ بات بھی آئے گی حدیث کے اندر. ٹھیک ہے، چلیں. تو علم کا حاصل کرنا، علم کی تلاش میں نکلنا گویا کہ جنت کے راستے پر چلنا ہے. آپ کے لیے ساری مخلوقات جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، یہاں کر کے یہاں آ کر کے بیٹھے، تو ساری مخلوقات اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرتی. ساری مخلوق بولے تو انسان ہے، جنات ہے، چرندے ہیں، پرندے ہیں، فرشتے ہیں، سارے کے سارے چیز مخلوق جو ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی جو ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی. یہ ان کی اپنی زبان میں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلوں کے اندر چیونٹی بھی اس کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کرتی. کس کے لیے؟ جو علم حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا. جب
جب وہ گھر سے نکلا تو گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ چل نکلا. جنت کو جانے کے جو راستے ہیں ان راستوں میں سے ایک راستے پہ وہ چل نکلا. کون؟ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا. اب ہم سب یہاں پر کس لیے آئے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ ہمیں جنت کے راستے پہ چلا دے اور جنت الفردوس میں اللہ ہمیں جگہ عطا فرمائے. اور فرشتے، ایک روایت میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. فرشتے پروں کو بچھا دیتے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ذری دیر کے لیے دھیان کو نہیں ہٹانا. ذری دیر کے لیے دھیان کو نہیں ہٹانا. ادھر دیکھو بابا کیا ہونا ہو. فرشتے اس کے لیے پر بچھا رہے ہیں. فرشتوں کے پروں پہ چل کے آئے تم لوگ. جس کی نیت حقیقت میں اس نیت سے آیا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے تو گویا اس کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں اور فرشتے کے ان پروں کے اوپر چل کر کے آ رہا ہے. اور کیا ہوا؟ علم کا مقام. اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم والے علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں. وارث کو تو معلوم نہیں. معلوم تو پوچھنا. نہیں پوچھے تو میں بولتے جاتا ہوں خالی. وارث کو تو بھائی بزرگ آدمی بولتے. بولو وارث بولتے نہیں. ہاں رشتے دار بولو تو وارث بولے تو تمہیں تمہارا وارث تمہارا بیٹا. وارث بولے تو میری جائیداد ہے, میرا مال جائیداد میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس کا وارث کون ہوتا ہے؟ میرا بیٹا. میرا بیٹا, میری بیٹی, میرے بیٹیاں, میرے بیٹے, میری بیوی, یہ وارث ہوگا. یہ وراثت میں چھوڑ کے گئے ہوں گے. انبیاء کے وارث علماء جو جن کے پاس علم ہے وہ نبیوں کے وارث. اور انبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ نبیاں مال دولت چھوڑ کے نہیں جاتے. مال دولت, بلڈنگاں, پلاٹاں, ایکڑوں میں زمیناں چھوڑ کے جاتے نہیں. نبیاں رسولہ کیا کرتے؟ علم چھوڑ کے جاتے. وہ علم کو کون پکڑ لیا؟ علم والا. آپ علم حاصل کریں تو آپ نبی کے وارث. آپ علم حاصل کریں تو آپ نبی کے وارث. آپ حاصل کریں تو آپ نبی کے وارث. نبی کے وارث بننا پسند ہے نہیں ہے؟ ہاں ہمارے باپ کے وارث ہمیں ہیں. ہمارے باپ کی جائیداد کے ہمیں وارث ہے. یہ جائیداد, یہ مال, یہ دولت, یہ بنگلے, یہ کوٹھریاں, یہ کار بنگلہ, یہ ساری چیزیں بینک بیلنس جو ہے یہ باپ سے جو ہمیں وراثت میں ملی, آج جو ہم وارث بن گئے, وہ کب تک کام آتا ہوگا؟ کب تک کام آتا ہوگا؟ ہاں زندہ رہتے. مرنے کے بعد ہاں کفن کو جیب لگا کے, کفن کو بڑا جیب لگا کے اس میں تھوڑے پیسے ڈال کو بھیج. ان کو تو بولا تو بھیجتا ہاں بیٹا ارے جان خالی کو 100 روپے بھیج دو. تو یہ مال دولت ہماری زندگی تک ہے. سانس ٹوٹ گئی اس سے رشتہ ٹوٹ گیا. ساتھ میں کیا آتا؟ تمہارا علم اور تمہارا عمل. تمہارا علم اور تمہارا عمل ہی ساتھ میں آئے گا. اور تمہارا عمل نیک عمل ہے تو وہ بھی ساتھ میں آتا, جو برا عمل ہے وہ بھی ساتھ میں آتا. اب ساتھ میں آ کے خبر میں کون سا عمل ہمارے کو فائدہ پہنچاتا؟ کون سا عمل فائدہ پہنچاتا؟ نیک عمل کے برا عمل؟ نیک عمل. تو ہم کیا کرنا دنیا میں؟ نیک عمل کرنا ہو. نیک عمل کرنا ہو تو کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ علم حاصل کرنا. کہیں کو تو نیک عمل کیسا کرنا نہیں معلوم. میاں تو نیک عمل کرنے والے تو ارے مول صاحب نیک عمل کرو بولے جو کیا ہوتا ہے وہ جا کر لوگوں کو پریشان ہو جاتا. تو نیک عمل کرنا بولے تو مول صاحب نیک عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکات دینا, اماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا. یہ سارا کرنا بولے تو کیسا کرنا کیا ہے؟
تب جو ہے ہم یہ ہوتے ہیں جب نبیوں کے وارث ہمیں جو ہے بن جائیں گے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلاتا ہے، یعنی جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ چلاتا ہے۔ اسی طرح سے مجالس علم رحمت و سکینت کے نزول کا سبب ہے۔ مجالس علم بولے تو علم کی مجلسیں، کیا ہے؟ علم کی مجلس۔ اب یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ علم کی مجلس، اس کی مجلس۔ مجلس بولے تو جہاں پر بیٹھا جاتا ہے اس کو مجلس کہا جاتا ہے۔ جلسہ بولتے نا، کونسا بات جلسہ ہے، جلسے عام ہے بولتے، تو جلسہ بولے تو کیا ہے؟ وہاں پر لوگ آ کر کے بیٹھتے، جمع ہوتا، وہاں پہ ایک مولوی صاحب بیان کرتے، سب لوگ وہ جلسہ بیٹھ کر کے وہاں پہ، تو اس کو مجلس بولتے ہیں۔ مجلس، جلس بولے تو انگلش کے اندر عربی میں بیٹھنے کو بولتے ہیں، جلسہ یعنی کہ بیٹھنا۔ تو یہ جلسہ سے ہمارے پاس جلسہ بولتے ہیں، ہمیں عربی میں جلسہ یعنی کہ بیٹھنا۔ تو یہاں پر سب لوگ کہیں واسطے بیٹھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے۔ تو یہ کہیں کی مجلس ہو گئی؟ علم کی مجلس۔ علم کی مجلس۔ بابا دھیان ادھر دینا، ٹوپی کو نہیں دیکھنا، دھیان ادھر دیکھنا۔ تھوڑی دیر میں یہ کریں تو تمہارا کو نقصان ہوتا ہے، یعنی بہت فائدہ حاصل کر کے جانا ہے یہاں سے انشاءاللہ۔ یہ 8 دن جو ہے ہم دنیا کو جو ہے دنیا کو بھول گئے سمجھ لینا۔ یہ 8 دن جو صبح 10 بجے سے شام تک جو کلاسز چلیں گے، اس میں پوری طرح سے مگن ہو کے ایک ایک بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا۔ جو بات اگر بتائے سے اس میں سمجھ میں نہیں آیا تو جب پوچھ لو، یا بعد میں یہ بیان مطلب درس ہونے کے بعد میں ہے تو بھی پوچھ لینا، تاکہ جو ہے ہمارا علم پختہ ہو۔ خالی کیا کہ بیٹھ گئے، بلائے تو بیٹھ گئے، چلے گئے، نہیں۔ اس لیے جو ہے سکینت نازل ہوتی۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گواہ ہوں کہ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا کہ جو قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا۔ یہاں ذکر کہے کا ہو رہا؟ سلمان خان کا ہو رہا، ہاں؟ نہیں تو کسی کو تیلگو سنیما ایکٹر کا ذکر ہو رہا۔ ذکر کس کا ہو رہا؟ اللہ کا ذکر۔ جو جہاں پر اللہ کا ذکر میں جو قوم بیٹھتی ہے، ہاں، اسے جو ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اطراف میں فرشتے اس کو گھیر لیے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ اطراف پورے فرشتے ہیں، دکھ رہے ہیں ہمارے کو؟ نہیں دکھ رہے، مگر ہے نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ بلکہ کیسا پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے ذکر میں بیٹھے، اللہ کے ذکر میں بیٹھے، اللہ کے ذکر میں بیٹھے تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، بلکہ بولا میں یہ کیسا ہمارے کو معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی بولے، ہوتا ہے سنا؟ اللہ کے نبی کیا بولے؟ جو قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے۔ نبی بولے، نبی جھوٹ بولتے نہیں، صحیح بولتے۔ نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، سمجھے؟ صحیح۔ تو یہ فرشتے ہمارے اطراف گھیرے ہوئے ہیں۔ اب فرشتے اطراف ہوئے تو کیا ہے؟ اس کے اوپر سکینت جو ہے وہ طاری ہوتی، سکینت طاری ہوتی۔ فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اس پر سکینت جو ہے نازل ہوتی ہے۔ سکینت بولے تو سکون نازل، اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جو اللہ کا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے جو قوم ایک مجلس میں بیٹھتی ہے تو اس کو فرشتے اطراف سے گھیر لیتے ہیں اور جو ہے رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور پھر جو ہے ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت مطلب سکون نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ جیسا کہ جنگ بدر ہوئی تھی، بدر کی جنگ مسلمانوں میں اور جو ہے مشرکین میں، دونوں کے بیچ میں جو جنگیں ہوئی اس میں پہلی جنگ بدر بولتے ہیں۔ وہ جنگ بدر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، صحابہ جو ہے 313 لوگ تھے وہاں پر، سامنے 1000 کا لشکر تھا، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، وہ لوگ پورا ہتھیار سے جو ہے لیس تھے، ہتھیار وغیرہ، گھوڑے، ہاتھیاں ان کے پاس تھے، لیکن
पास कुछ भी नहीं था, हाँ इनके पास कुछ भी नहीं था, तलवार भी नहीं लड़ने के लिए, कमजोर मुसलमान, तादाद में भी कम, हथियार भी नहीं, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला क्या करा, उनके ऊपर सकीनत को नाजिल करा, सुकून, ऊँग आ रही, आप टेंशन में है समझो, सामने एक आदमी आकर के तुम्हारी गर्दन मारने के लिए ठहरा हुआ है, गर्दन मारने के लिए ठहरा हुआ है, तो क्या करते हैं आप? ऊँग आती वहाँ पे, ऊँग आती नहीं आती, अरे डर तो अरे कब आपको मारता है क्या आएगी, अपने आप को मैं कैसा बचाऊं या उससे कैसा लड़ूं, अब मुझे मरना चाहिए, ये टेंशन में रहता उन्हें, तो सुकून कहा था। लेकिन वहां पर अल्लाह तबारक व तआला सहाबा के ऊपर सुकून नाजिल किया तो ऊँग आ रही थी, लश्कर सामने ठहरा हुआ है, यानी बेफिक्री से आदमी को ऊँग कब आती, किसी किस्म की फिक्र नहीं, बैठा बैठा कोई परेशानी लामक है तो ऐसे टाइप का आदमी को नींद नहीं आती, ऊँग नहीं आती। तो ये सकीनत जो है यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस में सकीनत को नाजिल करते हैं, सुकून को नाजिल करता, सुकून भी मिलता, फरिश्ते घेर लेते, अल्लाह की रहमत जो है हमारे को ढांप लेती। देखो ये इल्म की कितनी फजीलतें हैं, कितने फायदे इसमें हो रहे हैं। ये इसके बाद में फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या करता, अब यहाँ पर हमें सब बैठ के अल्लाह का जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, अल्लाह का दीन का इल्म हासिल करना कि अल्लाह का जिक्र करना है, समझे? कोई वाज बयान हो रहा तो वो भी अल्लाह का जिक्र है, जुमा का खुतबा हो रहा तो भी अल्लाह का जिक्र है। इन तमाम मजलिसों में बैठना आपके लिए फायदा है, इन तमाम मजलिसों में फरिश्ते अतराफ से घेर लेते, अल्लाह की रहमत ढांप लेती और सुकून हमारे ऊपर नाजिल होता है, समझे? अब इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, यहाँ पर हम बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह क्या करता, वहां पर हमारा जिक्र करता, अल्लाहू अकबर, समझ में आ रही बात? यहाँ पे हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह हमारा, अब यहाँ पे जितने लोग हैं ना सब के बारे में अल्लाह वहां पे जिक्र करता, कितनी बड़ी बात है। कहाँ पे बात जिक्र करता, हमारे से अच्छे फरिश्तों में अल्लाह जिक्र करते हैं, फरिश्तों में जिक्र करते, देखो जी मेरे बंदे मेरे जिक्र में बैठे हुए हैं, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, कोई खम्मम से आया, कोई वही अग्रहारम कॉलोनी से आया, कोई कहीं दूर से आया, कोई किसी मोहल्ले से आया, कोई किसी मोहल्ले से आया, सब लोग अपने काम धाम छोड़ करके आकर के देखो मेरा जिक्र करने एक जगह जमा होकर जिक्र कर रहे थे, फरिश्तों में अल्लाह हमारा जिक्र करता, क्या होना। अब यहाँ पे जो नहीं आया क्या उनका जिक्र करता अल्लाह ताला, फरिश्ता नहीं करता, उनका जिक्र नहीं करता, और ये अल्लाह के खुशनसीब बंदे हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान है, अल्लाह का खुसूसी हमारे ऊपर करम है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे को यहाँ पर जमाया, वरना बहुत से लोग और भी हैं घरों के अंदर बैठे हुए हैं, कोई टीवी पे बैठा होगा, कोई कुछ खेल कूद में बैठा होगा, कोई गपशप मार रहा होगा, कोई किसी की चुगली ग़ीबत कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई बुराई में मुब्तला होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये तौफीक दी कि आकर के अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ पे बिठा दिया, तो ये भी अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान है। और अपनी नीयत को खालिस कर लेना, नीयत को खालिस कर लें और इल्म के जरिए दुनिया तलबी से दूर रहे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी ऐसे इल्म से जिससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाती है उसे सिर्फ दुनिया तलबी के लिए हासिल करता है तो ऐसा शख्स क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। क्या बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर हम जो इल्म सीखने आए तो खालिस अल्लाह के लिए इखलास के साथ इल्म हासिल करना, अच्छी नीयत से इल्म हासिल करना। अब कोई ये समझा कि मैं इल्म हासिल करके इससे मैं फायदा उठाऊंगा, दुनिया का फायदा, मैं इल्म इसलिए हासिल कर रहा है कि मैं इल्म हासिल करके जो है लोगों को पढ़ाने जाऊंगा या मस्जिद में कोई इमामत करने के लिए जाऊंगा, इस नीयत से पढ़ना नहीं है। अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाने की नीयत से हम इल्म हासिल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए अजर व सवाब देंगे। ये सारी मखलूक उसके लिए जो है दुआएं मग़फ़िरत करती रहेगी। लेकिन कोई आदमी ये नीयत से बैठा कि मैं ये इल्म हासिल करके
کے دن ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملتی، نہیں، بس خالص اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہونا، میں علم حاصل کرنا، میرا جو ہے عمل درست ہو جائے، میں عمل کرنا، اور جو ہے لوگوں میں جو اس دین کو جو ہے لوگوں میں پھیلانا، اس نیت سے جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو علم حاصل کرے سب سے پہلے اس پر عمل کرنا، کیا کرنا؟ اب جو بھی آپ کو یہ 8 دن میں جو پڑھایا جاتا ہے، آپ یہ نیت کر لے کے بیٹھنا کہ جو بھی میں یہاں پر پڑھوں گا، جو سنوں گا، اس پر جو ہے میں عمل کروں گا، نہیں خالی یہ کان سے سنا اور یہ کان سے نکال دیا بولا تو پھر اب جو فائدے بتاتے آ رہا ہوں میں، ان میں سے کوئی سا فائدہ بھی ہمارا نہیں ملتا۔ نیت کیسے ہونا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، میں علم حاصل کر لوں اور اس پر میں عمل کر لوں۔ علم حاصل کرا لیکن عمل نہیں کرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، کیا بولتے تھے؟ اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس پر عمل نہ ہو، میں ایسے علم سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ میں میرے کو ایسا علم رکھو، اللہ ایسا علم مجھے نہیں چاہیے جس پہ میں عمل نہیں کر سکتا، مطلب علم حاصل بھی کر لیا اور اس پہ عمل بھی نہیں کر رہا ہوں، تو ایسا علم مجھے نہیں چاہیے۔ ایسی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسی دعا کرتے تھے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں وہی کہوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والحزم وعذاب القبر، اللہم آتی نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ میں عاجزی، سستی، بزدلی، بخالت، بڑھاپے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کوئی سی پناہ چاہتے ہیں، یعنی کون سا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ ایک کیا ہے؟ عاجزی، عاجز نہیں آنا، عبادت وغیرہ کرنے سے کسی بھی اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی عبادت میں لگانے سے آدمی عاجز نہیں آنا کرنا، عاجزی سے، سستی سے، سستی نہیں، آپ پڑھیں گے نماز بعد میں پڑھیں گے، ٹائم ہے نا، سستی نہیں رکھنا، اللہ کو سستی سے، اللہ مجھے سستی کرنے والا مت بنا۔ یہ بزدلی بھی نہیں، دین کے لیے جو ہے کبھی معاملہ لڑنے کا معاملہ آ گیا، دین کو جو ہے تمہارے دین کو نقصان پہنچایا جا رہا، اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا، تو وقت پڑے تو اللہ کے راستے میں جو ہے لڑنے کے لیے نکلنے والا، ہمت والا ہونا، بزدل نہیں ہونا، کسی بھی معاملے میں آدمی بزدل نہیں ہونا۔ بزدلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے۔ بڑھاپے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے۔ بوڑھا ہو گیا آدمی تو بیچارہ اس کی عبادت کرنا مشکل ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو بوڑھا ہونے سے پہلے آدمی جب طاقت ہو، توانائی ہو جسم کے اندر، جوانی کے عالم میں، وہ اللہ کی عبادت کر لے۔ بوڑھا ہو گیا تو دیکھو اب آج ہمارا حالت کیا ہے، نیچے بیٹھ کے پڑھنے سے مشکل، کرسی پہ بیٹھنا پڑ رہا۔ تو جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بہتر ہے، بتاتے ہیں۔ تو جوانی میں جتنی عبادت کر لینا ہے کر لینا، آدمی بوڑھا ہو گیا تو وہ معذور ہو جاتا، ویسی عبادت نہیں کر سکتا جیسا جوانی میں کیا۔ تو بڑھاپے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگ رہے کہ بڑھاپا، ویسا بڑھاپا اللہ مجھے نہیں دینا جس میں میں تیری عبادت نہ کر سکوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ 63 ایئرس آپ کی زندگی تھی، 63 سال۔ بات آئے گی انشاءاللہ سیرت کے اندر، بھائی ہمارے ابرار بتائیں گے آپ کو۔ تو 63 سالہ زندگی آپ کی گزری دنیا کے اندر، 63 سال کی عمر ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے